الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ سبحان الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المعاد، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ نشہد ان لا الہ الا هو الملک الذی لا ينازع فی ملکہ ولا یضاد فی حکمہ، یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء ویرحم من یشاء بما یشاء کیف یشاء۔ تعذیبہ المسیئین عدل وعفوہ فضل، ونشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین، وعلی آلہ الہداۃ المہدیین، من رکب سفینتہم نجا واہتدی، ومن تخلف عنہا ضل وغرق وہوی۔ اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنہ حبل متین وعروۃ عسقی۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی: من لم یرض قضائی ولم یؤمن بقدری فلیلتمس الہا غیری۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی تقوی الہی کی ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں پر راضی رہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ انسان کو دیا جاتا ہے، جو کچھ انسان کو ملتا ہے اور ملنے والا ہے، اس سے اپنے رضایت کا اظہار کرے، اپنے تقدیر اور اپنے مقدرات پر راضی رہے، اس لیے کہ رضا اور تسلیم تقوی کے اہم ترین شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جو لوگ اللہ کی عطاؤں پر، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے امتحانات پر اور اللہ کی جانب سے لیے جانے والے ٹیسٹ پر راضی ہو جاتے ہیں، در حقیقت ان کی زندگی مومنانہ زندگی ہے، اور وہ ثواب کے حقدار ہوں گے، وہ نعمتوں میں اضافے کے حقدار ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود ان کی زندگی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور خوشحال زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے رضا اور تسلیم کو اہم ترین صفات میں سے قرار دیا ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام نے جب اپنے اصحاب سے سوال کیا، بتاؤ کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہتر کون سا عمل ہے؟ کسی صحابی نے کہا نماز ہے، کسی صحابی نے کہا روزہ ہے، کسی صحابی نے کہا حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ سارے اعمال افضل اعمال ہیں، بہتر اعمال ہیں، لیکن ان اعمال میں سب سے بہترین عمل رضایت پروردگار عالم ہے۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی خوشنود ہو جائے، وہ عمل سب سے بہتر اور سب سے برتر عمل ہے۔ علماء کرام نے اولیاء اللہ کے لیے، ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے رضا اور تسلیم کے شرط کو لازم قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان خوشحال
اور ایک بہتر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھاگ بھی نہیں سکتا ہے۔ رضایت کے علاوہ، راضی ہونے کے علاوہ انسان کوئی دوسرا راستہ چن بھی نہیں سکتا، اختیار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کے اختیار میں سوائے اس کے کہ وہ عمل کرے اور اپنے ایکشن کو بتائے اللہ کی بارگاہ میں اور کچھ نہیں ہے۔ نہ وہ ماضی کو اپنے قریب لا سکتا ہے اور نہ مستقبل کو اپنے بدل سکتا ہے۔ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے، جو انسان کو دیا جاتا ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے راضی ہو جائے۔ کتنی خوبصورت حدیث مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ سے لیے جانے والے امتحانات اور نعمات پر راضی ہو جاؤ، صبر کرو، ان صبرت جرا علیک القدر، اگر جو کچھ تیرے تقدیر میں ہے، جو کچھ مقدر میں ہے، جو کچھ تیرے ڈیسٹینی میں ہے، اگر تو صبر کر لے گا اور برداشت کر لے گا تو انت ماجور، تجھے اجر دیا جائے گا، تجھے انعام دیا جائے گا اس صبر کے بدلے میں۔ وَإِن جَزَعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ، اگر تو چلائے گا، اگر چیخے گا، کمپلینٹ کرے گا اور خدا کے اگینسٹ باتیں کرنے لگے گا، مقدر تو بدلنے والا نہیں ہے، تقدیر تو بدلنے والا نہیں ہے، امتحان بدلنے والا نہیں ہے، وَأَنْتَ مَعْذُورٌ، لیکن گناہ کا بوجھ تیری گردن پر رہے گا۔ مقدر میں بدل نہیں سکتا ہوں، مقدر و تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، داؤد تم بھی کچھ چاہتے ہو، تمہارا کچھ ارادہ ہے، تمہاری کچھ خواہش ہے، اور میری بھی خواہش ہے، میرا بھی کوئی ارادہ ہے اور میری بھی کوئی چاہت ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے، تمہارا ارادہ پورا ہو، تمہاری تمنائیں پوری ہو، تو تم اپنی تمناؤں کو میری تمناؤں، میرے ارادے کے حوالے کرو۔ اگر تم میرے ارادے کے حوالے کرو گے، میں تمہاری خواہشات کو، تمہاری تمناؤں کو پورا کر دوں گا۔ اگر تم اپنے ارادے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو میرے حوالے نہیں کرو گے، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، لیکن تم اپنے ارادے تک اور اپنی تمناؤں تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یعنی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادے کو بدل سکے، اپنی خواہشات کو بدل سکے، پہنچ سکے وہاں تک۔ بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے مقدرات کے حوالے کرے۔ راضی ہونا اللہ کے احکام پر، راضی ہونا اللہ کی جانب سے لیے جانے والے امتحانات پر، یہ بہترین صفت ہے ایک مومن کے لیے، اور بہترین صفت ہے ایک ولی کے لیے اور ایک لیڈر کے لیے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے قرآن مجید میں، جہاں انعامات کی بات ہوئی ہے کہ جب بندہ نیک کام انجام دیتا ہے ایمان کے ساتھ، کون سے انعامات اسے دیے جائیں گے۔ جنت سے بڑی نعمت جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ رضوان من اللہ اکبر ہے۔ اللہ کی رضایت، اللہ کی مرضی سب سے بڑا انعام ہے جو بندے کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس انعام کے بعد پروردگار عالم بندے کو اپنی پارٹی، اپنے حزب میں شامل کر لیتا ہے، یعنی اللہ کے حزب میں، اللہ کی پارٹی میں، اللہ الہی گروہ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو انسان کو اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے امتحانات پر راضی ہونا پڑتا ہے، جس کی طرف ائمہ اطہار علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ رضا در حقیقت ایمان کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، پلرز میں سے ایک پلر ہے۔ بغیر رضا کہ انسان اپنا ایمان کامل نہیں کر سکتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات اشارہ کرتے ہیں، الایمان اربعۃ ارکان، ایمان کے 4 پلرز ہیں، 4 ستون ہیں، ان میں سے پہلا ستون ہے الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے احکام اور اللہ کے حکم پر انسان راضی رہے۔ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو رکھے، اس حالت میں بندہ راضی ہو جائے، اس حالت میں بندہ خوش ہو جائے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انعامات ملیں گے، جنت ملے گی، ثواب انسان کو ملے گا، انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی آسانیوں کے دائرے میں گزرتی ہے، انسان کی زندگی بھی خوشی کے دائرے میں گزرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کمپلینٹ کی وجہ سے، شکایتوں کی وجہ سے، گلا و شکوے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا، اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا، جبکہ وہ بدل نہیں سکتے تھے کوئی چیز،
جب وہ ڈائریکشن بدل نہیں سکتے تھے، مقدر بدل نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات کو خرید لیا، مشکلات کو انوائٹ کر لیا. لیکن وہ لوگ جو لوگ اللہ کے احکام پر راضی ہو گئے، ان لوگوں کی زندگی بڑی خوبصورت گزری ہے. چاہے پریشانیوں میں کیوں نہ ہو، چاہے مشکلات میں کیوں نہ ہو، چاہے تنگ دستی میں کیوں نہ ہو، چاہے فقر میں کیوں نہ ہو، جس حالت میں اللہ نے ان کو رکھا وہ راضی ہو گئے، تو ان کی زندگی بھی بڑی ہی خوبصورت زندگی گزری ہے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں الرضا ینفی الحزن، اللہ کے احکام پر راضی ہونا، حکم پر راضی ہونے سے انسان کی زندگی سے غم دور ہو جاتا ہے، دکھ دور ہو جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے. من رضی بما قسم اللہ لہ استراح بدنہ، جو انسان اللہ کی عطاؤں پر راضی ہو جاتا ہے اس کے بدن کو بھی سکون ملتا ہے، اس کے بدن کو بھی آرامش ملتی ہے. وہ احساس کرتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ذمہ دار کوئی اور ہے جو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کے حوالے کروں. حتیٰ بعض روایتوں میں اس بات کی طرف بھی تاکید کی گئی ہے، اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا پر میرے بندے تو میرا بندہ ہے، تیرے بارے میں جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے، کیا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے، کیا تیری زندگی میں تجھے چاہیے یا تیرے زندگی کے بعد تیرے بچوں کو چاہیے، اس دنیا میں کون سی چیزیں تجھے ضروری ہیں اور آخرت میں کون سی چیزیں تجھے ضروری ہیں. میں جانتا ہوں تیرے بارے میں تیرا خالق ہوں، تیری تقدیر میں جانتا ہوں اور تیری زندگی کے مستقبل کو میں جانتا ہوں، میں پلان بناتا ہوں. تو اپنے سارے پلانز کو، اپنے سارے ارادوں کو میرے حوالے کرے. حتیٰ پروردگار عالم کہتا ہے اگر تو میرے حوالے نہیں کرے گا اور میرے تقدیرات پر، میرے احکام پر راضی نہیں ہوگا، جا کوئی اور خدا ڈھونڈ لے، میں تیرا خدا نہیں ہوں. اگر تو مجھے خدا مان رہا ہے، تو مجھے خالق مان رہا ہے، تو مجھے رب مان رہا ہے، اپنے آپ کو میرے حوالے کر. اس لیے مولا کائنات نے جہاں کہا الرضا، اللہ کے احکام پر راضی ہونا ایمان کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، وہیں پر امام فرماتے ہیں التوکل علی اللہ، دوسرا پلر یہ کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پر ٹرسٹ کرے. یہ بھی ایک ایمان کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. اور تیسرا ستون ہے التفویض الی اللہ، پروردگار عالم کے حوالے کرے اپنے آپ کو. تسلیم، جہاں بھی رضا کا لفظ استعمال ہوا ہماری روایتوں میں یا علماء کرام نے جہاں بھی ڈسکشن کی ہے رضا کے موضوع پر، وہیں پر علماء کرام نے کہا رضا و تسلیم، ایک راضی ہونا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. ہم صبح کی نماز کے بعد تعقیبات نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں، دعا کا جو پہلا کلمہ ہے جو آپ اپنے دن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اپنے دن کو شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ افوض امری الی اللہ، کہ ہم اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کریں. میں نکل رہا ہوں گھر سے باہر محنت کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا کہاں رزق ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، کتنا ملے گا. میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کروں. کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے تفویض الی اللہ. اپنے آپ کو کمپلیٹ اللہ کے حوالے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی کا پلان بنائے گا، میری زندگی کے تقدیرات کو بدلے گا، میری کوشش کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، جس کے نتیجے میں ان احن الناس عشیہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عطاؤں پر راضی ہو جاتے ہیں، کامیاب زندگی گزارتے ہیں، ایک سکسسفل لائف وہ گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر وہ اللہ کی عطاؤں پر راضی ہو جائیں. من کان بما قسم اللہ لہ راضیہ، جو اپنے حالت کو راضی ہو جاتے ہیں، اپنے سچویشنز پر راضی ہو جاتے ہیں، اپنے رزق پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خوبصورت کامیاب زندگی عطا کرے گا. قیامت کے دن ایک گروہ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہونے لگے گا. فرشتے پکار کر پوچھیں گے کیا تمہارا حساب ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم بغیر حساب کی جنت کی طرف جا رہے ہیں. فرشتے انہیں روک کر پوچھیں گے تمہارے اعمال نامے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم تمہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کر رہا ہے، یہ اجازت دے رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے میں 2 چیزیں درج ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار ہو گئے، بغیر رکے، بغیر ٹھہرے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پہلی چیز یہ کہ انہوں نے خلوت میں، تنہائی میں گناہ نہیں کیا. تنہائی میں انہوں نے گناہ نہیں کیا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا وہاں گناہ نہیں کیا، جو کوئی سننے والا نہیں تھا وہاں انہوں نے گناہ نہیں کیا. ایک
ہم نے تنہائی میں گناہ نہیں کیا، اور دوسرے جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس حالت میں اللہ نے ہمیں رکھا تھا، ہم اس حالت سے راضی رہے، چونکہ رضا ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی، وہ راضی تھے اللہ کے عطاؤں پر، تو پروردگار عالم انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ جنت ہے، مقام ہے، قرب پروردگار ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ رضا دو طرفہ ہے، رضا ایک طرفہ نہیں کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رضا محبت کی طرح ہے، رضا رحمت کی طرح ہے۔ اگر تم اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر، نعمتوں پر راضی ہو جاؤ گے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ ساری ہماری زندگی کی کوشش، یہ ہماری عبادتیں، یہ ہماری تلاش، یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آسان ترین طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو بہترین صفت صاحبان ایمان کی یہی ہے کہ ہم اپنے رضا کا اظہار کریں۔ انبیاء تعریف کے قابل بنے، اولیاء تعریف کے قابل بنے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس رضا کا اظہار کیا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم نے جو کچھ اس حالت میں رکھا وہ راضی رہے۔ حضرت ایوب سلام کے قابل اس لیے بنے کہ انہوں نے ہر حالت میں اللہ کے احکام پر اپنے رضایت کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب سلام کے قابل اس لیے بنے کہ حضرت یعقوب جانتے ہوئے کہ کس مرحلوں سے انہیں گزرنا ہے، کن ڈائریکشنز میں انہیں جانا ہے، حضرت یعقوب نے صبر کیا، وہ بھی صبر جمیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کے قابل بنایا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ قرآنی نمونے ہیں، یہ قرآنی مثالیں ہماری زندگی میں کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کے تقدیرات اور مقدرات پر رضایت کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام عطا کیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور سب سے بڑھ کر جو مثال دی جاتی ہے رضایت کے لیے وہ امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے۔ ایک جب کربلا کی طرف آپ جا رہے تھے تو آپ کا ایک شعار تھا، آپ کا ایک سلوگن تھا، رضا اللہ فی رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کے رضا میں ہے، ہمارے اہل بیت کی مرضی میں ہے۔ تنہا تنہا راستے میں آپ نے یہ سلوگن دیا، اس حدیث کو ارشاد فرمایا، کربلا میں اس اوج پر جہاں پر آپ پر مصیبتیں نہیں تھیں وہاں پر یہ جملہ فرمایا، جہاں پر آپ کا بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا، تیروں کی بارش آپ کے بدن پر ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ نے وہی جملہ دہرایا جو آپ نے راستے میں دہرایا تھا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ اس رضا کی منزل کا آپ نے اقرار کیا ہے، پروردگار تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، امتحان لے رہا ہے تو تو لے رہا ہے، مجھے ٹیسٹ کے قابل سمجھا ہے تو تو سمجھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو امتحان کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ امتحان دینے کے قابل ہے، پروردگار تو نے مجھ سے امتحان لیا، تو امتحان لے رہا ہے، یہ سارے مراحل آسان ہیں، تو دیکھ رہا ہے تو سارے مرحلے آسان ہیں۔ اس رضا کی منزل کا اقرار کیا، پروردگار عالم نے اس عظیم انسان کو وہ مقام عطا کیا، وہ منزلت عطا کی جو آج دنیا میں دیکھ رہی ہے دنیا کہ اس انسان کا کتنا مقام بلند ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہمارے علماء نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا اور کتنا دشوار ہے، مشکل ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے راضی ہو جانا۔ اللہ سے راضی ہونا تھوڑا دشوار ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے تو اطاعت ہی واحد راستہ ہے، اللہ کی اطاعت کے راستے میں آؤ۔ اللہ نے رضا کو جوڑ دیا ہے اطاعت سے، اللہ کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، رضا ملتی چاہے مشکل ہے انسان اللہ کے احکام میں اور اللہ کے تقدیرات پر راضی ہو جائے۔ ایک راستہ یہ کہ اطاعت کی منزل انسان اپنائے تاکہ اللہ اس رضا کی منزل تک پہنچے۔ ایک اور آسان راستہ بتا دوں اس مناسبت کے اعتبار سے، ایام فاطمیہ کے اعتبار سے، سلام اللہ علیہ، بہترین راستہ یہ ہے کہ کوشش کرو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے ایکشن سے اس بیوی کو راضی کرنے کی جس بیوی کی رضا در حقیقت اللہ کی رضا ہے۔
پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، جو فاطمہ کو راضی کرے گا گویا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ لیکن اس کے مقابل بھی توجہ کریں، جو فاطمہ کو ناراض کر دیتا ہے، جو فاطمہ پر غضب ڈھاتا ہے گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے مجھ پر غضب ڈھایا ہے، اور جس نے مجھ پر غضب ڈھایا اس نے اللہ پر غضب ڈھایا ہے۔ ایک سلسلہ ہے ولایت کا، یہ سلسلہ ہے ایک رہبریت کا، اور جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے صرف فاطمہ کو نہیں ستایا ہے، اس نے نبی کو ستایا ہے، اور اس نے اللہ کو ستایا ہے۔ اور جتنا رسول نے کہا اس کی رضایت کو حاصل کرو، اس کی محبت اور مودت کو اختیار کرو، اتنا ہی ظالموں نے اس بیوی کو ستایا، اتنا ہی ظالموں نے بیوی کو پریشان کیا۔ ایک ماں پر ظلم ڈھایا گیا۔ آغا قراتی کہتے ہیں نہیں، عام عورتوں پر ظلم اور ہے، ایک جوان عورت پر ظلم اور ہے، وہ بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن ایک ماں پر ظلم ہو یہ ظلم اور بڑھ جاتا ہے۔ چلو اس سے مذہب سے جوڑ کر نہ دیکھو، مکتب سے جوڑ کر نہ دیکھو، صرف ایک ماں پر ظلم ہو وہ ظلم بہت بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ اگر وہ ماں حاملہ ہو، اگر ماں کے شکم میں بچہ ہو، اس پر ظلم ڈھایا جائے تو وہ ظلم اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ مکتب نہیں، مذہب نہیں ہے، دین نہیں کہ چونکہ شیعہ بیان کر رہے ہیں لہٰذا یہ مصیبت عظیم ہے، نہیں، خود انسان آزاد ہو کر سوچے، ایک فری مین کی طرح سوچے کہ اس ایک ماں پر ظلم ہو تو کتنا بڑا ظلم ہے، اور ماں حاملہ ہو تو اس پر ظلم ہو تو کتنا بڑا ظلم ہے، اور طبیعی موت مر جائے اتنا ظلم نہیں ہوگا، اگر جلتا ہوا دروازہ اس کے پہلو پر گرایا جائے تو یہ ظلم کتنا بڑا ظلم ہوگا، تاریخ اس کو لکھ نہیں سکتی ہے، تاریخ اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے رضایت حاصل کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا تھا، پیغمبر اسلام نے دیا تھا، لیکن اس پر ظلم ڈھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اطاعت کے راستے میں، اس کے احکام کے راستے میں، اس کے فرامین کے راستے میں اس بیوی کی رضایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ نماز گزاران عزیز، ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی وہ بہترین سفارش ہے جو ایک مسلمان اور ایک مومن دوسرے مسلمان اور مومن کو دے سکتا ہے، اور اسی کے سائے میں انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے اور زندگی کو سعادت مند بنا سکتا ہے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ خطبہ دوم میں اسی تقوی کے سائے میں مثالیں علماء کرام نے دی ہیں، اور کئی ایگزامپلس بتائیں کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کو تقوی کے سائے میں کامیاب گزار سکتا ہے۔ میرے دوست نے ایک کلپ مجھے بھیجی تھی، اس میں ایک حساس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے اس خطبہ دوم سے، کہ ایک کمپنی کا مالک اپنے بزنس پارٹنر سے بات کر رہا تھا کسی بڑے بزنس کے سلسلے میں۔ اسی وقت اس کا ایک نوکر ہاتھ میں چائے لیے 2 کپ چائے لیے آفس میں داخل ہوتا ہے، اور جب ٹیبل پہ وہ چائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ چائے ٹیبل پر گر جاتی ہے۔
جب مالک یہ دیکھتا ہے کہ نوکر نے چائے ٹیبل پر گرا دی ہے تو وہ نوکر کو ڈانٹنے لگتا ہے، چلاتا ہے، اور اس کی زبان سے گالیاں نکل پڑتی ہیں کہ تمہیں چائے سرو کرنا نہیں آتی، چائے کو ٹیبل پر رکھنا تمہیں نہیں جانتے ہو، کتنے سالوں سے تم کام کر رہے ہو۔ وہ شخص مایوس ہوتا ہے، آنکھوں میں اس کے آنسو آتے ہیں، وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ نوکر ہے، جواب دے نہیں سکتا مالک کو۔ اسی کا بزنس پارٹنر جو بیٹھا ہوا تھا، اس بزنس پارٹنر نے جان بوجھ کر کچھ چائے ٹیبل پر گرا دیتا ہے۔ جب مالک یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پارٹنر چائے گرا چکا ہے تو وہ کہتا ہوتا رہتا ہے، گھبراؤ نہیں، ایسا تو زندگی میں بہت ہوتا رہتا ہے، ایک اتفاق ہے۔ تو بزنس پارٹنر اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ پر چلایا نہیں، تم نے مجھے ڈانٹا نہیں، تم نے گالیاں نہیں دی، جبکہ میں سوری بھی کہہ چکا ہوں، وہ سوری کہہ چکا تو تم نے چلایا اس پر، ابھی میں نے سوری نہیں کہا پھر بھی تم مجھے ڈانٹ نہیں رہے ہو۔ اس نے کہا یہ زندگی میں ہوتے رہتا ہے، یہ حادثات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا پتہ ہے تم نے اس پر کیوں چلایا؟ اس لیے کہ تم اسے کمزور سمجھتے ہو، اور چونکہ مجھ پر کیوں تم نہیں چلا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم اپنا مطلب دیکھ رہے ہو، اپنا مفاد دیکھ رہے ہو۔ جہاں آدمی کمزوری دیکھتا ہے اس پہ چلاتا ہے، اس پر چیختا ہے۔ جہاں اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو وہاں پر انسان چلاتا نہیں ہے، چیختا نہیں، اپنے سارے غصے کو پی جاتا ہے انسان اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ جب وہ بزنس پارٹنر ڈیل کرنے کے بعد جب کمرے سے باہر آتا ہے، اس نوکر کو دیکھتا ہے تو وہ کچھ پیسہ جیب سے نکال کر نوکر کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نوکر اس کے گلے لگ کر کہتا ہے بھیا مجھے پیسوں کی نہیں، مجھے عزت کی ضرورت ہے، جو تم مجھے اندر دے چکے ہو، جو تم نے گفتگو کی میں گفتگو سن چکا ہوں، اور وہ عزت جو تم نے مجھے دی ہے میرا وہ سرمایہ ہے، وہ میرا کیپٹل ہے۔ چاہے انسان نوکر ہو یا اونر، اگر اسے عزت ملے وہ جہاں بھی رہے گا وہ مالک بن کر رہے گا، جہاں بھی رہے گا وہ سردار بن کر رہے گا، چاہے وہ نوکری کیوں نہ ہو۔ تم نے جو عزت دی ہے وہ عزت میرا سرمایہ ہے، وہ عزت میری دولت ہے جو ابھی تم نے ہمیں دی ہے۔ اگر تم دوسروں کو عزت نہیں دو گے اور دینا نہیں سیکھ پاؤ گے تو پروردگار عالم بھی تمہیں عزت نہیں دے گا۔ وہیں پر جہاں سے تم نے دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے اسی مقام پر پروردگار عالم تمہارے ذلت کے اسباب فراہم کر دے گا۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں نے، جن لیڈرز نے دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یہ اللہ کی کرنی دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لیڈروں کو اسی دنیا میں انہی کے گھر میں انہیں ذلیل کر دیا۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا لیڈر آپ نے دیکھا ہے کہ جس کو دو مرتبہ ذلت کے ساتھ استہزاء کے لیے طلب کیا گیا ہو، امپیچمنٹ کے لیے طلب کیا گیا ہو کہ تم ضروری ہے کہ تم آؤ ہمارے سامنے کھڑو اور اپنے کارناموں کا جواب دو؟ تمہیں کوئی ایسا دنیا کا لیڈر آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دنیا ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اگر تم نے دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، دوسروں کو مارنے کی کوشش کی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، تمہارے گھر کے لوگ تمہیں نیچا دکھا دیں گے، تمہارے گھر کے لوگ تمہیں ذلیل کریں گے۔ ایسی ذلت دنیا نے نہیں دیکھی ہے، اور یہ تو ابتدا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس لیے کہ مومنین پر، خصوصی طور پر مظلوموں پر جو لوگ ظلم ڈھاتے ہیں انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایمن جو ایک مظلوم ملک ٹھہرا ہے، جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں، جہاں پر پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس ملک کو، اس اپنے دفاع کرنے والے لوگوں کو تم دہشت گرد کہو گے تو تمہارے گھر میں تمہارے لوگ، تمہاری پارٹی کے لوگ تمہیں دہشت گرد کہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تم اسی دہشت گردی میں ملوث ہو گئے۔ اس لیے کہ دنیا، پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بدلہ لینے کے لیے ایک زمانہ ضروری ہے، آج بدلہ لینے کے لیے ایک زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج یوں ڈوب کر پھر طلوع ہوتا ہے تو ایک نیا پیغام انسان کی زندگی میں لے کر آتا ہے، جیسے کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں نے گزشتہ سال شاید کسی مجلس میں کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں امپیچمنٹ ہے اور آخرت میں پنشمنٹ ہے۔ یہاں سے امپیچمنٹ سے گزرنا پڑے گا، پھر پنشمنٹ اور باقی ہیں، اور راستہ انسان کو طے کرنا پڑتا ہے کہ انسان اس بات کی طرف کوشش کرے کسی کو ذلت کی نگاہوں سے نہ دیکھے، کسی کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھے، اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا غلط استعمال انسان نہ کرے۔ جہاں غلط استعمال کرتا ہے وہی پاور، وہی قدرت انسان کو ڈبو دیتی ہے۔
وہی طاقت، وہی پاور انسان کو غرق کر دیتی ہے. غرق فرعون ڈوب گئے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کتنے نمرود چلے گئے، کتنے فرعون ڈوب گئے، کتنے حامان برباد ہو گئے. نہ ان کا تخت رہا، نہ ان کا تاج رہا، نہ ان کی حکومت رہی، لیکن وہ باقی رہ گیا جس کے پاس گھر رہنے کو نہیں تھا. حضرت موسیٰ کا تذکرہ آج بھی ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ آج بھی ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تکیہ نہیں تھا جن کے وہ اپنے سرہانے رکھ سکتے، وہ بستر ان کے پاس نہیں تھا جن پر وہ لیٹ سکتے تھے. لیکن آج دنیا ان کو تعریف کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. انسان کے لیے ضروری ہے اس سے درس عبرت حاصل کرے. اس لیڈر کو دیکھے اور دوسرے لیڈر جو ابھی دشمنوں کے ساتھ سازش کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ تھوڑا بیدار ہو جائے، اس لیے کہ انجام دیکھنے میں بڑی دیر نہیں لگتی ہے. جی رخ بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. پتہ نہیں اونٹ اب اور کس کروٹ بیٹھے گا، کس لیڈر کے پاس جا کر یہ اونٹ بیٹھے گا، ذلت کا پتہ نہیں ہے. وہ بیدار ہو جائیں، وہ جاگ جائیں، مظلومین کی حمایت کے لیے قیام کریں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے لیے بھی ایک ضروری ہے کہ ہم کچھ کام کریں اپنی کمیونٹی کی عزت کے لیے، اپنی کمیونٹی کے وقار کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی عزت کے لیے، وقار کے لیے کام کریں. چونکہ ایام فاطمیہ ہے تو ایک پیغام میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. بنام شہزادی کونین، بنام فاطمہ، کسی ایک انسان کو عزت دے کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے حالات کو بدل دیتا ہے. بنام فاطمہ، کسی فقیر کی مدد کر کے دیکھیں. بنام فاطمہ، کسی یتیم کی مدد کر کے دیکھیں. الحمدللہ جماعت کی طرف سے ایک ڈرائیو نکالا جا رہا ہے، اسکارف ڈرائیو، حجاب کے لیے. ان بچیوں کے لیے حجاب دینا چاہتے ہیں جو بچیاں یتیم ہیں، جو حجاب افورڈ نہیں کر پاتی، ان کے لیے حجاب کا سلسلہ ہے. سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اس میں پارٹیسپیشن لیں. ہمارے گھروں میں کپڑوں کی کمی نہیں ہے. جو خمس کا سوال ہو رہا ہے، خود سوال بتا رہا ہے کہ گھر میں کپڑے پڑے ہیں. سوال کیا ہے خمس کا؟ کیا گفٹ آئٹم پر خمس ہے؟ جو ہم نے یوز نہیں کیا اس پر خمس ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے گھروں میں اتنا کپڑا پڑا ہوا ہے، ابھی ہم نے استعمال ہی نہیں کیا ہے. اگر جو اس میسیج میں یوزڈ اسکارف کی بات ہے، یوزڈ حجاب کی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے ہمارے پاس ان یوزڈ اتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں شاید یوز کی ضرورت بھی نہ پڑے گی. ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں بنام شہزادی کونین، بنام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. آئے اپنے آگے بڑھیں، اس لیے یہ زمانہ بدل چکا ہے. کپڑے ہمارے پاس بہت پڑے ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم یہ سوچتے تھے کیا پہنے، آج ہم الماری کے سامنے کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کون سا پہنیں، کون سا لباس سلیکٹ کریں. ان میں سے کچھ بنام شہزادی کونین ان کے لیے استعمال کریں جو لوگ محتاج ہیں، دین کے دائرے میں آ چکے ہیں، انہیں حجاب کی ضرورت ہے، پردے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کوشش کریں مدرسۃ الزہرا جسے ماس کہا جاتا ہے، ابھی یہ سیمسٹر اوپن ہونے جا رہا ہے، شروع ہونے جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے رشتہ دار میں جو خواتین ہیں ان کو کہیں کہ بنام فاطمہ جو مدرسے کا انعقاد کیا گیا ہے، کوئی آئیں، ایک درس روزانہ شہزادی کونین کے نام سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. جتنا علم بڑھے گا اتنے ہی یہ شخصیت سمجھ میں آنے لگے گی. جہاں شخصیت سمجھ میں آنے لگے گی ہماری زندگی کا ڈائریکشن، ہماری زندگی کے اصول، ہماری زندگی کا طریقہ بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا. یہ وہ شخصیتیں ہیں جو میریکل دکھانے کا اختیار رکھتی ہیں، ہماری زندگی کے جہت کو بدل دیں گے، ہماری زندگی کی ڈائریکشنز کو بدل دیں گے. بس شرط اس بات کی ہے کہ نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور حتی المقدور ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ در حقیقت مدد کے محتاج ہیں. وصلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدائی شباب اہل الجنہ
وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.